اسلامیہ، میری قوم کے نوجوانوں، مستقبل کی امانتوں کے امینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت اچھا، مائک ایسے ہونا چاہیے ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وقد صدقت یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا مطلبی یا قرشی یا حجازی ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم و عزیزان ملت، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سبز گنبد کے مکین مقدس مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا خاتم پیغمبرہ شفیع عاصیہ باعث تکوین روزگار سرکار ابد قرار جان عالمین سید المرسلین رحمت للعالمین جان کائنات مختار کائنات عالم ما کان و ما یکون حاضر و ناظر پیغمبر آمنہ کے لال حلیمہ کے دلبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام وحزبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، آج کی یہ بزم محبت جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے، یہ سرکار بگہیں شریف کا غالباً 28واں عرس ہے جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے۔ حضور پیر طریقت حضرت علامہ مولانا الحاج ظاہر حسین تیغی مدظ اللہ العالی و دامت فیض مدینہ، ان کا حکم تھا ارقم جبارنی صاحب قبلہ کے حوالے سے ان کے توسط سے فقیر کی حاضری آپ کی بارگاہ محبت میں ہو رہی ہے۔ بڑی اچھی شاعری آپ نے شاعر اہل سنت جناب شمس تبریز سے سماعت آپ نے کی۔ انشاءاللہ میرے بعد ہمارے بھائی اکمل بھائی شالوی صاحب قبلہ موجود ہیں جو کافی دیر سے شاہ نصیب پہ موجود ہیں، ان کو بھی سماعت کریں گے آپ۔ حضرت محفوظ کامل صاحب قبلہ جو میرے بڑے عزیز اور محترم دوست ہیں، اے بی این یہ چینل کے فاؤنڈر ہیں، اے بی این بہار کے فاؤنڈر ہیں۔ حافظ معظم صاحب قبلہ کو بھی غالباً آپ نے سن لیا ماشاءاللہ۔ حافظ شاہین جمالی صاحب قبلہ، یہ ہمارے محترم شمسی صاحب قبلہ، ہاں اطہر شمسی صاحب قبلہ، فیروز القی جبارنی صاحب قبلہ کو آپ نے سماعت کیا، اور حضرت نسیم عزیزی صاحب قبلہ موجود ہیں، نسیم عزیزی فروخ آباد، اور ابھی آپ نے ابھی جو نقابت سے آپ محسوس ہو رہے ہیں حضرت مولانا وسیم مظہری صاحب قبلہ کی نقابت ماشاءاللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے کے صدر اور سرپرست اعلیٰ بن کے براجمان خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی رستم صاحب قبلہ، اللہ ان کو سلامت رکھے ماشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں ان سے ملنے کے لیے بڑا متمنی اور خواہش مند تھا، آج ملاقات ہوئی اور میں بڑا امپریس بھی حضرت سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو مکمل صحت کے ساتھ سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور محترم حسانی بابو بھی موجود ہیں اور بھی دیگر موقر معزز علماء کرام شہر اسی پہ موجود ہیں۔ بائی نیم اگر میں سب کا انٹروڈکشن اور تعارف کراؤں تو کافی وقت چاہیے۔ مجھ سے پہلے آپ نے حضرت علامہ قمر الزماں صاحب مصباحی کا بیان آپ نے سنا، انشاءاللہ میرے بعد بھی ہمارے سینئر خطیب، ہمارے بڑے بھائی محترم خطیب اہل سنت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ کٹک اڑیسہ کے نام سے جو مشہور ہیں، ہمارے اپنے ہیں اور یہاں کے ہیں، ان کا بھی خطاب نایاب آپ سنیں گے۔ دامودر پور سے صوفی خانقاہ صوفیہ کے صاحب سجادہ
حضرت پیر علامہ مولانا صوفی انوار صاحب مولا علی، ان کی بھی جلوہ گھری ہو چکی ہے، وہ بھی انشاءاللہ شہنشی پہ آئیں گے تھوڑی دیر میں. اور ابھی آپ دیکھیں گے وہ دل نشین منظر جو ہر ادارہ کے اساتذہ چاہتے ہیں. یعنی آپ کے مدرسے سے، مدرسہ کا نام کیا ہے؟ دارالعلوم حسینیہ تیغیہ سے 4 بچے انسان حافظ قرآن بنے ہیں ماشاءاللہ، ان کے سینوں میں قرآن ہے الحمدللہ عز و جل. صاحب اس دور میں اور اس دور پرفتن میں قرآن شریف کو جلانا تو بڑا آسان ہے، اور لوگ جلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ابھی سویڈن سے خبر آئی، اسٹاک ہوم سے آئی، ڈنمارک کے بھی مختلف علاقوں سے آئی، چونکہ ان کا کام ہے صرف قرآن شریف میں آگ لگا دینا اور جلا دینا. لیکن یاد رکھیں دنیا والے کہ کروڑوں سینے میں جو قرآن چھپا ہے اس کا کیا کوئی کر سکتا ہے. اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. ماشاءاللہ ابھی ہمارے وسیم بھائی کہہ رہے تھے کہ کافی انٹلیکچوئل اور دانشور قسم کے لوگ موجود ہیں، جو کہ کچھ لوگ میلہ گھومنے اور میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو وہ میلہ دیکھ لیوں تو بعد مغرب ہی یا عشاء سے پہلے یا بعد کو نکل گئے ہوں. کچھ لوگ صرف لنگر تناول کرنے آئے ہوں گے، تو ماشاءاللہ وہ بھی اچھی بات ہے کہ یہاں آئے ہیں تو کیوں بھوکے جائیں گے، کھانا کھا کے جائیں گے. تو حضرات بھی نکل گئے. اب جو ہمارا کریمی لیئر طبقہ، یعنی جو ماشاءاللہ جو سننا چاہتے ہیں وہ موجود ہے. اور کچھ لوگ صرف نعت شریف سنتے ہیں، تو وہ آتے ہیں پھر سنتے ہیں پھر بھاگتے ہیں، پھر تقریر ہوتی ہے پھر بھاگیں گے. اور جیسے پھر کوئی آدمی نعت شریف پڑھنے والے کھڑے ہوں گے تو پھر وہ آئیں گے پھر بھاگیں گے. مان دیتا ہے کہ ان کو تقریر سے انرجی یا کوئی دقت ہے. حالانکہ یہ تو ایک ٹریجڈی ہے اور ایک بہت بڑا یہ علمیہ اور بدمرہ کی بات ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. چونکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اچھی گفتگو اور بہترین تدبیر اور بہترین نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ڈاکٹر اقبال کے چند مصروں سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. اقبال جسے جینیس آف عشق کہا جاتا ہے، اقبال جسے عبقری الشرق کہا جاتا ہے. اور محفوظ بھائی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے بعد اگر میں سب سے زیادہ کسی کے شاعری سے انسپائر ہوا ہوں تو ڈاکٹر اقبال کی شاعری سے. اقبال کہتا ہے کہ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، اور بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خونگر کو پھر وسعت صحرا دے. ہو سکتا ہے کہ میری بات کوئی بھی بات اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ذرا کنسنٹریٹ ہو جائیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. مینٹل کنسنٹریشن کے ساتھ، مانسک ایکاگرتا کے ساتھ، ذہنی یکسوئی کے ساتھ تھوڑی دیر بھی آپ بیٹھیں گے. اور میں تو کہوں گا کہ آپ اسے ریکارڈ کریں. یہاں سمجھ میں نہ آئے جا کے تنہائی میں 10-20 بار سنیں. اس پہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو گوگل سر سے بھی پوچھیں، ویکیپیڈیا پہ بھی سرچ کریں، تو انشاءاللہ کچھ باتیں تو ضرور سمجھ میں آئیں گی. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، اور بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خونگر کو پھر وسعت صحرا دے. پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو او داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے. رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، خود دار یہ ساحل دے، آزاد یہ دریا دے. بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو. سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. حاضرین محترم، ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ. اب ذرا ایک دم کنسنٹریٹ ہو جائیں، چونکہ میں جو لوگ بھی میری تقریر سنے ہیں جانتے ہیں، ہمارے وسیم بابو بھی بہتر جانتے ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی میں ضائع نہیں کرتا ہوں، نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات، نہ کوئی لطیفہ، نہ کوئی قصہ کہانی، نہ کوئی
قصیدہ خانی کسی کچھ نہیں، بس ایک دم کانسنٹریٹ ہو جائیں. اکمل بھائی کو بھی خبر ہے بخوبی، اس لیے ایک ایک سیکنڈ کی قیمت ہمارے پاس ہے. نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ نعرہ لگانا ہے، کچھ نہیں، نتھنگ. بس کنسنٹریٹ میری جانب، اپنے خطیب کی جانب توجہ ہو مکمل ایک دم ذہنی یکسوئی کے ساتھ، اور آنکھ کھول لیں، میری طرف دیکھیں، مجھے دیکھیں، آپ میری باڈی لینگویج کو دیکھیں. آئی کنیکشن ملنی چاہیے، جو کہ ایک اوریٹر کے لیے ضروری ہے کہ جب خطیب خطاب کرے تو آڈینس اور اس کے بیچ کوئی پردہ نہ ہو، بلکہ ان کی آنکھیں آپس میں ملنی چاہیے، تاکہ ایک امپریشن جو بننی چاہیے وہ بنے. اس لیے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. ہاں سبحان اللہ کہنے سے میں نہیں روک سکتا ہوں، آپ زبان سے خاموشی کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے، اور ماشاءاللہ سارے لوگ سن بھی رہے ہیں. یہ کوئی نہیں، ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دو ہم تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یہ تو فضول اور یا مطلب کی باتیں اور فالتو قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب بلند نواز سے 4 بار سبحان اللہ بولو جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں. جنت تو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، جنت حضور جسے چاہیں گے جنت عطا فرمائیں گے. اور جنت بڑی آسان چیز نہیں ہے، جنت نہیں ملنے والی. یہ ضرور نہیں کہ جنت آپ کو مل جائے گی، اس آسان چیز نہیں، جنت نہیں ملنے والی ہے. اگر جنت بڑی آسان چیز ہوتی تو کوئی حضرت عثمان غنی سے پوچھے نا، ہاتھوں میں سر لے کے جنت کا سودا کر رہے ہیں. کوئی ابو بکر سے جا کر پوچھے نا، جنگ بدر ہے صاحب، کوئی عکاشہ ابن محصن سے جا کر پوچھے. اگر پوچھنا ہے نا جنت کتنی بڑی چیز ہے کہ کہیں دور مت جاؤ، چلو حضرت خالد کے پاس چلتے ہیں. کون خالد؟ کہ جسے مصطفیٰ نے قریب بلا کے کہا تھا انت سیف من سیوف اللہ، اے خالد اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اگر جنت کی اہمیت جاننا ہے، ارے دور کیوں چلتے ہو؟ حضور کے چچا ہیں حضرت حمزہ سے تو کوئی پوچھے نا، یہ حضرت حمزہ ام رسول اللہ حمزہ ہیں، سید الشہداء حمزہ ہیں. جنت کی قدر و قیمت چاہیے، آسان ہے، ایک نعرہ لگاؤ جنت مل جائے گی. تو صاحب جنت کی قیمت جاننی ہے نا تو حضرت بلال سے پوچھو جنت ہے کیا. بلال بتائیں گے جنت کی اہمیت کیا ہے. جنت چاہیے نا دور مت جاؤ، چلو نا یہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھو، ہمارا سلمان بتائے گا، اسلام کا سلمان بتائے گا. ارے تم نے تو بالی ووڈ کے ایک ناچنے والے سلمان کو جانا، کیا جانے نوجوان ایک سلمان ہمارا بھی ہے. کون سلمان؟ کہ جسے مصطفیٰ نے کہا تھا سلمان من اہل بیت، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے. ارے کیا جانو سلمان کون ہے؟ سلمان تو ہے کہ جن کو آزاد کرانے کے لیے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کا درخت لگایا ہے. نعرہ تکبیر، بولے 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 بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، جشن دستار بندی، حضور صاحب سجادہ. ہماری قوم آج اس بغہی شریف کی خانقاہ سے، خانقاہ تیغیہ سے ایک آفاقی پیغام لے کر اب جائیں گے. یہ پیغام محبت کا پیغام ہے، یہ مروت کا ہے، یہ احسان کا ہے، یہ بھائی چارگی کا ہے، یہ ہمدردی کا ہے، یہ اخوت کا ہے، یہ صلہ رحمی کا ہے. یہ ایک دوسرے کے لیگ پولنگ کا پیغام نہیں ہوگا، بلکہ ایک دوسرے کی ترقی پہ خوش ہونے کا اور خوشی کے اظہار کا یہ پیغام ہوگا. ہماری خانقاہوں میں تربیت کی جاتی ہے، صاحب صفہ کی درسگاہ ہے. سلمان ہے تو کوئی سلمان سے پوچھے، سلمان بتائیں کہ جنت کی اہمیت کیا ہے. آسان ہے کیا جنت؟ آؤ آؤ جنت چاہیے. عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، فجر غائب ہے اور کہو کہ صاحب ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا لو جنت مل جائے گی. جنت چاہیے نا، چلو حضرت ابو ہریرہ بتائیں گے جنت کیا ہے. بھوک سے نڈھال ابو ہریرہ ہیں صاحب، حالت یہ کہ صفہ پہ لیٹے ہوئے ابو ہریرہ ہیں. جنت چاہیے دور مت جاؤ، چلو ابو ذر غفاری بتائیں گے جنت کی اہمیت کیا ہے. کوئی ابو ذر غفاری سے پوچھے جنت چاہیے نا، صہیب رومی سے پوچھو بتائیں گے جنت کیا ہے. یہ صحابہ کا نام لے رہا ہوں. جنت چاہیے، چلو یمن کے حضرت حذیفہ بتائیں گے جنت کی اہمیت کیا ہے. جنت چاہیے، یہ کون ہے؟ حارثہ کا بیٹا زید بتائیں گے جنت کی اہمیت کیا ہے. جنت چاہیے، زید کے بیٹا اسامہ سے پوچھو، اسامہ بتائیں گے جنت کی اہمیت کیا ہے. جنت ہے کیا؟ ہم نے کیا سمجھ لیا جنت کیا ہے؟ اگر جنت کی اہمیت اور امپورٹنس نہ ہوتی تو کیا ضرورت تھی؟ نبی مقام صحبہ میں نبی موجود ہے، حضرت علی ہے اور وہاں بھی دعا ہوئی ہے تو اسألک الجنہ کی دعا ہو رہی ہے. کوئی حضرت علی سے پوچھے جنت کی اہمیت کیا ہے، نمازوں میں اسألک الجنہ کی دعا کر رہے ہیں. کوئی فاروق اعظم سے پوچھے نا، جب جنت اور جہنم کی تذکرے ہوتے ہیں آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. آج ضرورت ہے کہ صحابہ کا اسلام ہمیں چاہیے، ہمیں کسی اور کا اسلام نہیں چاہیے. آج ابو بکر کا اسلام چاہیے، آج فاروق اعظم کا اسلام چاہیے، عثمان غنی کا اسلام چاہیے، حضرت علی کا اسلام چاہیے. اسلام چاہتے ہو نا، آؤ آؤ اسی اسلام کی ترجمانی بریلی کے امام محمد رضا خان بریلی کر رہے ہیں. اور میرا امام ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم
رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. پتہ یہ چلا کہ جنت اسے ملے گی جو نبی کا غلام ہوگا، نبی کا عاشق ذات ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، سرزمین بغی شریف. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو آپ آئے ہیں خانقاہ میں، تو خانقاہ میں صرف میلہ ٹھیلا اور بازار گھومنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ کا سورس نہیں ہے. عرس از ناٹ سورس آف انٹرٹینمنٹ. یہ انٹرٹینمنٹ کا سورس نہیں ہے، یہ اسپرچول سینٹر ہے. اسپرچولیٹی کا پیغام یہاں سے دیا جاتا ہے، روحانیت کا میسج. آپ آئے ہیں تو اپنے قلوب کا تزکیہ کریں صاحب. اس لیے توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کیجیے. ہم مسلمان ہیں، بات میری دوسری سمت میں نکل گئی تھی. ضمناً بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، اور یہ دعوے مسلمانی بہت زبردست چیز ہے صاحب. اور میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے میں اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی جس کا نام ایلن مسک ہے، یہ ٹیسلا کمپنی کا مالک ہے، ٹویٹر کا بھی مالک ہے. ابھی بلو ٹک ہٹا دیا، پتا چل گیا کہ ایکوالٹی اور سوشل جسٹس کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. لوگوں نے کہا کہ سوشل جسٹس، سماجک نیائے، سماجک نیائے. اور ایلن مسک نے تو بڑا کام کیا کہ صاحب پیسہ دو اور سماجک نیائے کا نعرہ لگاؤ. آؤ پیسہ دو پھر بلو ٹک ملے گا. لوگوں کے فالوئنگ سے کچھ نہیں ہونے والا. فین فالوئنگ پہ بلو ٹک نہیں چاہیے. اب وسیم مظہری چاہیں گے بھی تو یہ بھی پیمنٹ کرے، بلو ٹک مل جائے. شمس تبریز بھائی ہمارے چاہیں، ان کو بھی چاہیے تو بلو ٹک لے سکتے ہیں. یہ محمد علی فیضی کو چاہیے تو اچھا بلو ٹک ان کو بھی چاہیے تو بلو ٹک لے لیں. محفوظ کامل صاحب تو وہ بھی پیسہ دے، بلو ٹک لے لیں. اکمل بھائی پیسہ دے تو بلو ٹک لے لیں. تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو، بلو ٹک جس کو چاہیے وہ پیمنٹ کرے. یہ بات میں نے صرف اس لیے کہا کہ دنیا کا امیر آدمی ایلن مسک، جو ٹیسلا کا مالک، وارن بفیٹ ہو یا جیف بیزوس جو امیزن کے مالک ہو، لیکن میں کہتا ہوں صاحب یہ اتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ان سے بھی خوش نصیب وہ شخص ہے. اب وہ کون ہو سکتا ہے جو ایلن مسک سے بھی خوش نصیب ہے، جو جیف بیزوس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے، جو یہ بل گیٹس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے؟ تو پگہی شریف کے کھیت میں ہل چلانے والا کوئی ایسا شخص ہے جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ شخص ایلن مسک سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے اور جو بائیڈن سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے. یا رسول اللہ، تو خدا کبھی بھی ہماری پھوس کی چھپروں کو دیکھ کے تانا مت ماریے گا. ہماری ٹوٹی ہوئی چپلوں پہ کوئی کمنٹ نہ کرے. ارے ہم غلام ہیں محمد عربی کے، ہم غلام ہیں اور ان کی غلامی پہ فخر ہے. ہاں ہم چھپاتے نہیں ریلوے ٹریک پہ یا ٹرین میں یا پلین میں یا مختلف جگہوں پہ. ہاں دین میں مداہنت نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ ہم غلام رسول ہیں، اور کیوں نہ ان کی غلامی پہ فخر ہو. مسلمان کے بیٹے کو تو خبر نہیں ہے نا پب جی اور فری فائر سے فرصت کہاں. مسلمان کے بیٹے کو تو سوشل میڈیا پہ ناچنے سے فرصت کہاں. کل تک جس کے باپ دادا کوٹھے پہ جا کے مجرا دیکھتے تھے، آج ان کی پوتیاں شارٹ ویڈیو کے نام پہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہی ہیں. ٹک ٹاک کی ویڈیو وہی پوتیاں بنا رہی ہیں جن کے دادا جا کے مجرا دیکھتے تھے، طوائفوں کے کوٹھے پہ جا کے ناچ دیکھا کرتے تھے نا. آج گھروں میں خبر لیں، انہی کی پوتیاں شارٹ ویڈیو کے نام پہ ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے. اور ٹک ٹاکر تو اب تو شاید غالباً ٹک ٹاکر بین ہے یہاں پہ ٹک ٹاک، تو شارٹ ویڈیو انسٹا پہ اپلوڈ کر رہی ہے. کتنے لائکس آئے، کتنے کمنٹس آئے، کتنے لوگوں نے شیئر کیا. تو ہم کیا جانے، ہم کو کیا خبر ہو. لیکن دنیا کا انٹلیکچوئل طبقہ، دنیا کا دانشور طبقہ آج اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ انسانوں کو انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے اگر کسی کی زندگی روشناس کرا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے. آج کیمبرج اور آکسفورڈ کی چھتوں کے نیچے پیغمبر اسلام کی ڈائنامک پرسنالٹی پہ دنیا تحقیق کر رہی ہے. مجھے بتائیں غلام غوث قادری کیمبرج میں جا کے تقریر کر رہے ہیں؟ غلام غوث قادری کیا آکسفورڈ میں تقریر کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح آپ، کیا میری تقریر میساچوسیٹس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی امریکہ میں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. لیکن آخر وہ کون سی چیز ہے جو پوری دنیا کو امپریس کر رہی ہے؟ میری تقریر بعد میں جا رہی ہے، حضور کی سیرت طیبہ پہلے پہنچ رہی ہے، میرے آقا کی بایوگرافی پہنچ رہی ہے، اور آقا کریم کی ڈائنامک پرسنالٹی نے لوگوں کو اپنی جانب متاثر کیا. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھارت میں تو جس کو لیٹرنگ اور پخانہ میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں پتا ہے کہ باتھ روم کے پین پہ کیسے بیٹھنا ہے، فلش کا بٹن کیسے دبانا ہے، جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں پتا، مونچھ اور داڑھی رکھنے کا طریقہ نہیں پتا، وہ آ کے چائے خانے میں کل صبح کو بیٹھے گا اور کہے گا اسلام کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے.
اسلام کو نہ تو کل خطرہ تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت کا خطرہ۔ یاد رکھیے پوری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین دین اسلام ہے، اور میں اعلان کر دوں کہ پورے بھارت ورش میں کشمیر سے کنیا کماری تک اور آسام سے گجرات تک اور انڈمان سے لکشدیپ تک جو ایک نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے محفوظ بھائی، ایک تو آپ کو چینل والے ہیں جو نیریٹو سیٹ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو اتنا ڈرا دو کہ نمازوں کھلے میں نہ پڑھے، ہر مسلم نام پہ اٹیک کرو، تو میں دنیا کو بتا دوں کہ تم کو جو نیریٹو سیٹ کرنا ہے کرو۔ ایک نیریٹو سیٹ تو حضرت خالد نے بھی کیا تھا، حضرت خالد بن ولید نے بھی ایک نیریٹو سیٹ کیا تھا کہ خالد ہمارا مدینہ میں ہوتا تھا اور نام اگر روم پہنچ جائے تو دشمنوں کے پینٹ میں پخانہ اور پیشاب ہو جائے، خالد ہمارا ابھی راستے میں ہو، خالد ابھی موتا کا کمانڈر بنے کہ فتح آ کے قدم چومے، خالد یرموک پہنچ جائے، یہ نیریٹو کا کمال تھا۔ خالد اگر قادسیہ میں ہو دشمن بھاگنا شروع کر دے، اور میرا خالد نبی کا غلام خالد، مسلمانوں کا کمانڈر خالد، اسلام کا سچا سپاہی خالد اگر پہنچ جائے کہاں پہ؟ فلسطین کی دھرتی پہ، تو بغیر جنگ لڑے ہوئے بیت المقدس میں اسلام کا پرچم لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مذہب اسلام، عظمت مذہب اسلام، سرزمین بگہی شریف۔ ایک نیریٹو تو میرے خالد نے بھی سیٹ کیا ہے، ہمارے حضرت خالد بن ولید نے، ہاں، اور نیریٹو سیٹ کرنے والے کرتے رہے۔ اس رمضان میں 27ویں شب کی بات بتاؤں کہ صرف 27 کی شب میں مسجد حرام میں 30 لاکھ ایسی پیشانی تھی جو بیک وقت سجدے میں جا رہی تھی، 30 لاکھ مسجد حرام میں بابو، اور 30 لاکھ مسجد نبوی میں 35 لاکھ، اور صرف مسجد حرام اور مسجد نبوی نہیں، ہماری فلسطین والی مسجد اقصیٰ کیسے پیچھے رہے؟ میں مسجد اقصیٰ کو کیسے بھولوں؟ مسجد اقصیٰ کے در و دیوار آج بھی ایوبی قیامت کا اعلان کر رہی ہے، میں مسجد اقصیٰ کو کیسے بھول جاؤں؟ تم کہتے ہو بھول جاؤ مسجد اقصیٰ کو غلام غوث، ارے کیسے بھولوں؟ فلسطین کی بیواؤں کی سسکیاں آج بھی رات کی تنہائیوں میں میرے کانوں میں گونج رہی ہے، میں کیسے اس مسجد کو بھول جاؤں؟ تم کہتے ہو غلام غوث بھول جاؤ ایوبی نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں ایوبی کی نسل نو تو ضرور آئے گی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، اسی مٹی سے ایوبی تو کوئی نہیں اٹھ سکتا لیکن ایوبی کا جانشین تو ضرور اٹھ سکتا ہے۔ تم کہتے ہو نور الدین زنگی نہیں آنے والا، میں کہتا ہوں ہاں کوئی ماں نور الدین تو پیدا نہیں کر سکتی لیکن آج بھی میری بیٹی ایسی ہے جو نور الدین کا غلام تو ضرور پیدا کر سکتی ہے۔ ارے میں کیسے بھول جاؤں؟ مسجد اقصیٰ کے میناروں سے ایوبی کی حرمت کی آواز آ رہی ہے کہ ایوبی کی روح کہاں ہے، آج بھی مسجد اقصیٰ چیخ رہی ہے، تم کہتے ہو بھول جاؤں؟ ارے میں ان بہنوں کی آہوں کو کیسے بھول جاؤں کہ جن کے بھائی جیلوں میں سسکیاں لے رہے ہیں، میں کیسے بھول جاؤں ان بیواؤں کو، ان یتیموں کو؟ کہتے بھول جاؤ نا مسجد اقصیٰ کو، یہودی پاورفل ہے۔ ہم نے کہا تم کیا جانو، تم جس یہودیوں کو پاورفل کہتے ہو میرے رب نے قرآن میں ان کو ذلیل کہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس مسجد اقصیٰ میں ایک دو لوگ نہیں بلکہ 30 لاکھ لوگ تھے۔ اب مجھے کہنے دیا جائے مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ملا کے لگ بھگ 1 کروڑ ہو گئے، تم کہتے ہو ہم نیریٹو سیٹ کرتے ہیں، ارے کیا خاک نیریٹو سیٹ کرو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچ رہی ہے وہاں وہاں لا الہ الا اللہ کی روشنی پہنچے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز وہاں پہنچے گی۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں تھوڑا سا جی لگائیے تو اب تقریر اب شروع ہو۔ یہ تو ادھر ادھر کی بات چل رہی تھی نا، بتانا یہ ہم مسلمان ہمیں فخر ہے، اور کیوں نہ ہو ہمیں فخر ان کی غلامی پہ، ارے ہم کیوں نہ فخر کریں امام الانبیاء پہ؟ مجھے بتائیے ہم کیوں نہ فخر کریں امام الانبیاء پہ، سید معظم بھائی، سید الانبیاء پہ، نبی الانبیاء پہ، خاتم الانبیاء پہ، تاجدار ختم نبوت پہ، کہ جس مصطفیٰ نے فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دے دیا کرو۔ ابھی آج میں دن میں 1904 میں بیلجیم کے بروسلز کی ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا محفوظ بھائی۔ بیلجیم یورپ کا ایک کنٹری ہے، وہاں کی راجدھانی بروسلز ہے،
وہاں پہ کوئلہ کے مزدوروں کو جب کان میں اتارا جاتا تھا نا تو جو پوزیشن تھی وہ ہم نے دھنباد میں نہیں دیکھا، ہم نے واسپور کے علاقے میں نہیں دیکھا یا جھارکھنڈ کے مختلف اضلاع میں نہیں دیکھا، لیکن جو بیلجیم میں جو ظلم و ستم ہوتے تھے دنیا کہتی ہے ہم نے مزدوروں کو حق دیا۔ ارے یاد رکھنا صرف ایک مصطفیٰ جان عالم کی ایک بات پہ عمل ہو جائے نا کوئی بھی مزدور ایجوکیشن نہیں کرے۔ اطہر بھائی ہمیں فخر ان کی غلامی پہ جنہوں نے فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دے دیا کرو، اور مدینہ کے بازار میں بھرے مجمع میں حضور نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا تھا انا حبیب اللہ والکاسب حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں اور ہاتھ سے محنت کرنے والا، ہاتھ سے مزدوری کرنے والا، حلال رزق حاصل کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا، یہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، بڑے مرچنٹ صحابی، بڑے تاجر صحابی، بڑے امیر صحابی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کاش کہ آج میں غریب ہوتا، حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہوتا، اور حضور میرے ہاتھ اٹھا کے کہتے میرا ہاتھ اٹھا کے کہنا حبیب اللہ والکاسب حبیب اللہ۔ ارے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، نعرہ لگانا بڑا آسان ہے کہ مزدوروں کو اس کا حق دو، لیکن ہم غلام محمد عربی کے ہیں کہ جنہوں نے مکہ کے مدینہ شریف کے اندر ایک مٹی ڈھونے والے ایک شخص ہے، لیکن حضور پیچھے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں دست مبارک، اور وہ اپنے جسم کو حضور کے جسم سے ملنے لگتے ہیں، اور وہ مٹی لگ رہی حضور کے جسم میں۔ جنہوں نے مزدوروں کو سینے سے لگایا ہمیں ان پہ فخر ہے، ہمیں فخر ان کی غلامی پہ جنہوں نے یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اور بن باپ والوں کو یعنی جو یتیم بچے ہو جاتے تھے تو اگر کوئی باپ ہے اس کا بیٹا ہے اور اپنے بیٹا کو بیٹا کہہ دے تو حضور فرماتے تھے کہ نہیں، ان یتیموں کے سامنے اپنے بیٹا کو بیٹا نہ کہو، کہیں یہ یتیم یہ سوچ لے کاش میرے ابو بھی ہوتے تو مجھے بیٹا کہہ کے بلاتے۔ اتنا خیال جس نبی نے جس نے یتیموں کا کیا، ہمیں ان کی غلامی پہ فخر ہے۔ ہمیں کیوں نہ ہو ان کی غلامی پہ فخر کہ جنہوں نے راستہ چلنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ دنیا کہتی ہے کہ ٹریفک نظام ہم نے دیا، آلویز کیپ ایٹ دی لیفٹ کا نعرہ دنیا لگاتی ہے، لیکن مجھے کہنے دیا جائے ٹریفک نظام اور سڑکوں کا ادب کسی نے بتایا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آئیے کھڑے ہو کے ہمارے حضرت صوفی انوار صاحب قبلہ اور حضرت اللہ مولانا صاحب قبلہ ایک ایک فرد کھڑے ہو کر استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان سرکار سرکاہی، حضور پیر طریقت، حضور صوفی انوار صاحب قبلہ، حضور پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عرس کے صاحب سجادہ، اللہ اکبر، میں اس اتنی بہت زیادہ تو میری عمر نہیں ہوئی، پھر بھی بہت ساری خانقاہوں میں میرا آنا جانا ہوا ہے، بحیثیت خطیب بھی اور بحیثیت متعلم جب طالب علم تھا اس وقت بھی میں جاتا تھا، اور اب مدعو بھی کیا جاتا ہوں تو جاتا ہوں، لیکن پیر صاحب قبلہ سے اس وقت ملاقات ہوتی ہے جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں صلاۃ والسلام کے بعد رخصت ہونے کے لیے یا تقریر کے بعد۔ لیکن آج ماشاءاللہ ہم نے ایسے پیر کو دیکھا، حضور دادا پیر علی شاہ رحمۃ اللہ کے غلام اس وقت موجود ہیں ہمارے سامنے، اللہ اکبر، ان کے فیض یافتہ موجود ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، سرکار بگہی کے فیض یافتہ۔ میں تو دیکھا میں نے کہ جو بھی موجود ہے، عالم ہو غیر عالم ہو عوام ہو، سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کھانا کھایا نہیں کھایا، جو زائرین آئے ہیں حاضرین آئے ہیں، یہ نہیں کہ تم چلو جلسے مٹنے پہلے آ کے کھانا کھا لو، بابو آپ نے ناشتہ کیا کہ نہیں، یہ اخلاق، اللہ اکبر، اسی اخلاق، ایسے ہی اخلاق کے حامل پیران اعظام اگر ہماری خانقاہوں میں ہوں گے تو یقیناً مریدین کے قلوب کا تزکیہ تو ضرور ہوگا، یقیناً ہم راہ راست آ جائیں گے۔ اللہ ہمارے حضرت کو سلامت رکھے۔ ایک طرف میری طرف موجود ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانقاہ صوفیہ کے صاحب سجادہ حضرت صوفی انوار تیبی صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی سادگی پہ ہزاروں رنگ کو آپ قربان کر دیں، سبحان اللہ، اتنے سادے ماشاءاللہ،
اللہ ان کو سلامت رکھے. تو اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر گفتگو. ماشاءاللہ. تو بات یہ چل رہی تھی ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ الحمدللہ عز وجل کہ جس مصطفیٰ جان عالم سرور کائنات نے بیواؤں کی عزت و آبرو کی بات کی ہے. ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ کہ جنہوں نے ماؤں کے قدموں کے نیچے لا کے جنت کو رکھ دیا. اور حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ کہ جن کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کرا رہا ہے. یہ شراب حرام ہے. ابھی ابھی بہار کے مکھ منتری رمضان میں بہت ساری افطار پارٹی اٹینڈ کیے اور رمضان ہی میں بہت سارے معاملات بھی ہوئے نالندہ بہار شریف اور بہار کے مختلف اضلاع میں. لیکن چونکہ یہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے عید کے موقع پہ بھی مختلف خانقاہوں میں لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جہاں پہنچے ہیں ہاتھ میں ایک پلے کارڈ ہے شراب حرام ہے, شراب حرام ہے, اور نیچے لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی بہار کا مکھ منتری اعلان کرے شراب حرام ہے تب ہم شراب چھوڑیں. شراب کی حرمت کا اعلان جو لوگ کر رہے ہیں شراب حرام ہے, شراب حرام ہے, شراب چھوڑ دیں. مسلمانوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کے نبی نے حرام قرار دے دیا ہے, نبی کی زبان سے اللہ نے حرام کر دیا ہے. قرآن میں سسٹینیبل شراب کو حرام قرار دیا گیا. کہیں فرمایا گیا کہ شراب تو ایک بیماری ہے, پھر فرمایا گیا کہ شراب اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, اور پھر مطلق اعلان کر دیا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب, جوا, لاٹری, پاسا یہ شیطان کے عمل ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے. شراب کی ڈیلیوری کرنا, شراب پینا, شراب بیچنا, شراب پلانا اور شراب کی لین دین, یہ تمام چیزیں, ان چیزوں کو مطلق حرام رکھا گیا ہے صاحب. اس لیے اب مسلمانوں کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہمارے کچھ بچے شراب کے عادی ہیں. خدا را شراب سے توبہ کیجئے. ام الخبائث ہے یہ شراب, یہ بیماریوں کی ماں ہے اور برائیوں کی بھی جڑ ہے. یعنی ام الامراض بھی ہے اور ام الخبائث بھی ہے. یہ سوشل ڈیزیز بھی ہے اور سوشل ایونٹس بھی ہے. یہ سماجی برائی بھی ہے اور سماجی بیماری بھی ہے. اس لیے شراب کا نشے بھی جو ہوتا ہے وہ کسی کو پہچانتا تک بھی نہیں ہے. شراب کے نشے میں گھر آئے نہ تو بیوی کی تمیز ہے نہ بچی کی تمیز ہے, وہ بہن کو بھی گالی دے رہا ہے, وہ ماں کو بھی گالی دے رہا ہے. اس لیے خدا را شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ. اور بہار میں شراب کیا لوگوں نے بند کیا, بلکہ جس اسٹیٹ میں شراب بند ہو جائے سمجھ جائیے کہ پولیس والے خود ہی شراب کی ہوم ڈیلیوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. شراب بند کیا ہو جاتی ہے, شراب کی ہوم ڈیلیوری شروع ہو جاتی ہے. شراب بند کر لیے فقط قانون نہیں بنانا پڑتا بلکہ لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کرنا پڑتا ہے. اور ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ کہ جس نبی انقلاب نے لوگوں کی پیشانی کو بعد میں اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے, پہلے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے, دلوں میں انقلاب برپا کیا ہے. زندہ باد. فخر ان کی غلامی پہ کہ جنہوں نے معاشی نظام سے سود کو ختم کیا. سود لینا, سود دینا, سود کے لیے لکھنا, سود کے لیے بولنا, یعنی ٹوٹل بزنس سسٹم سے, اکنامیکل سسٹم سے سودی نظام کو ختم کیا. اب مسلمان کیوں مجبور ہے بھائی؟ ساہوکاروں کے پاس میرا بیٹا سعودی جائے گا تو کوئی مسلمان تو کسی کو قرض دے گا نہیں, تو ساہوکاروں کے پاس ہم پہنچ گئے اور ہم نے 5% اور پھر سود در سود, سود در سود, پھر ہماری زمین گروی ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو بھی رہن رکھ دیا. یہ ہماری پوزیشن ہو جاتی ہے. اکنامیکلی ہم کھوکھلے ہو گئے. اس لیے کبھی بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے سودی قرض مت لیجیے گا. میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے بتا رہا ہوں, سود نہ لینا ہے نہ سود دینا ہے. ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ کہ جس نے معاشی نظام سے سودی کلچر کو ختم کیا. ہمیں فخر ہے ان کی غلامی پہ کہ جنہوں نے جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, بغض, اناد, ریا, سمع, یہ سب جو دکھاوا کی چیزیں ہیں نا, جھوٹ غیبت تو یہ گناہ کبیرہ ہے, چغلی, اس کے بعد سے ان تمام چیزوں کی حرمت کا جنہوں نے اعلان کیا. ہمیں فخر ان کی غلامی پہ کہ جن کی زبان سے اللہ نے اعلان کرایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے محمد آپ فرما دیجئے, اے لوگوں تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو غیر محرم عورتوں سے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے نا تو جو کچھ تم کرتے ہو ان تمام چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر وائی واٹ ایور ویل اس طرح کی کوئی بات نہ ہو, بلکہ مکمل اسلام سبمیشن چاہتا ہے, اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا ہے, مکمل سرنڈر ٹو اللہ. پھر ہماری کوئی مرضی نہیں ہوتی,
ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا سونا بھی اللہ کے لیے، ہمارا جاگنا بھی اللہ کے لیے، ہماری عبادت اللہ کے لیے، غریبوں کی خدمت اللہ کے لیے، خانقاہ کی تعمیر اللہ کے لیے، مدرسہ کی تعمیر اللہ کے لیے، مدرسین کو رکھنا اللہ کے لیے، بچوں کو پڑھانا اللہ کے لیے۔ اور صاحب جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز لو تو اللہ کے لیے، کسی سے کسی کو کوئی چیز عطا کرو تو اللہ کے لیے، کسی کو سے کوئی چیز روکو تو اللہ کے لیے، کسی سے مسکرائیں تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراضگی کا بھی اظہار کرے تو اللہ کے لیے۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ کا کامل مومن ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے اور پوری زندگی اللہ کے نام کیجئے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں فخر ان کی غلامی پہ۔ اب ضرورت یہ ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا چاہیے، ہمیں ان کی سیرت طیبہ پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ جو آفاقی پیغام مدینے کی مسجد سے آمنہ کے لال نے عطا فرمایا ہے، اسی کی ترجمانی کبھی بریلی کی دھرتی سے ہو رہی ہے، تو کبھی اسی کی ترجمانی سرکاہی شریف سے ہو رہی ہے، تو کبھی حسینی شریف سے ہو رہی ہے، تو کبھی بقعی شریف سے ہو رہی ہے۔ ہماری خانقاہ ترجمان درس مصطفی کا نام ہماری خانقاہوں کا نام ہے، اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنی خانقاہوں کے قریب ہو جائیں۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ میرے دوستو حضور کے پیغام کیا ہے، صرف ایک بات میں پیش کرتا ہوں اور اپنے گفتگو کنکلوژن کی طرف یعنی اختتامیہ کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ ذرا توجہ کے ساتھ آپ سماعت کیجئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی تو مسلمان تھے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ یمانی، حضرت ابو ذر غفاری، یہ سارے صحابہ بھی تو موجود ہیں، لیکن آج ہم کون ہیں؟ ذرا اپنے گاؤں کو دیکھیں، اپنے محلے کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں اور اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، اور ذرا ہم پیچھے چلتے ہیں مدینے کی دھرتی پہ، ذرا مدینے کی سوسائٹی کو دیکھیں، مدینے کے سماج کو دیکھیں۔ مدینے کی سوسائٹی میں امن، بھائی چارگی، محبت، خلوص، رافت، ہمدردی، ایک دوسرے کی ضرورت پر کام آنا، ایک دوسرے کا لیگ پولنگ یعنی پاؤں کھینچنا نہیں بلکہ مدد کرنا، یہ جذبہ موجود تھا۔ میں آج مدینے کے سماج کی بات نہیں کرتا، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب صفہ کی درسگاہ پہ ابو ہریرہ بیٹھا کرتے تھے، جب سامنے ابو ذر ہوتے تھے، جب حضرت بلال موجود ہوتے تھے، جب وہاں پہ میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ آج ذرا اپنی سوسائٹی کو دیکھیے، آج کا یہ چلتا ہوا سماج، آج یہ بے حیائی، آج یہ برائی، اور آج جو ایک عجیب قسم کی عصبیت ہے، وہ ایک عصبیت نے تو ہماری سوسائٹی کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم بڑے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میری زبان عربی ہے، اس بنیاد پہ میں سب سے بہتر آدمی ہوں۔ کسی نے کہا میری زبان انگریزی ہے، میں انگلش جانتا ہوں تو میرا مقام بلند ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ میں بڑا گورا چٹا ہوں تو میرا مقام بلند ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب نہیں، میرا تعلق یورپ سے ہے۔ کسی نے کہا میرا تعلق امریکہ سے ہے۔ تو ایشیا کے لوگ ہمارے نیچے پنگو ہیں، وہ نیچے ہیں، ہم تو اسپیس میں جاتے ہیں، ہم تو بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، ہم نے دنیا کو نوبل پرائز دینا شروع کیا۔ ہمارے بیچ کوئی نیوٹن ہے، ہمارے بیچ کوئی گیلیلیو ہے، ہمارے بیچ تو کوئی آئنسٹائن ہے، تو ہمارا مقام بلند ہے۔ تو کسی نے کہا صاحب ہم تو بڑے فلسفر ہیں، ہمارے بیچ روسو ہے، ہمارے بیچ ایمینول کانٹ ہے، ہمارے بیچ کارل مارکس ہے، اس لیے ہمارا مقام بلند ہو گیا۔ یعنی گاؤں کی یہ علاقے کی بنیاد پہ، یورپ اور امریکہ کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، اور ہمارے بھارت کی دھرتی پہ کسی نے کہا کہ صاحب ہم شیخ ہیں تو شیخ بہت بڑا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم پٹھان ہیں، تو کسی نے کہا کہ صاحب ہم انصاری ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیوں احساس کمتری کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ ہم رائن ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے صاحب ہم حواری ہیں۔ یعنی ذات اور برادری کے نام پہ، رنگوں کے نام پہ، زبان کے نام پہ، کسی کی زبان بھوجپوری، کسی کی زبان بنگالی، کسی کی زبان وسیم بھائی تیلگو، کسی کی زبان کنڑ، کسی کی زبان مراٹھی، یعنی مختلف زبانوں کی بنیاد پہ، یعنی جو ہم نے ایک ماحول ایسا بنا دیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب میری زبان اچھی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑی ذات اور بڑی برادری کا آدمی ہوں۔ تو ذات برادری کے نام پہ اور زبان کے نام پہ، رنگوں کے نام پہ تقسیم در تقسیم کا شکار یہ مسلمان ہو گیا۔ حالانکہ مسلمان کو تو ایک امت کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ رنگوں کا فرق، یہ زبان کا فرق، کوئی بہت گورا ہے، کوئی بہت کالا ہے، کوئی
پیلا ہے کوئی لال ہے، کوئی لمبا ہے کوئی چوڑا ہے، کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے یہ رنگوں کا فرق، یہ زبانوں کا فرق، یہ تہذیب کا فرق، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا اگر شیخ صاحب موجود ہیں تو صاحب حواری صاحب نیچے بیٹھیں گے، یعنی شیخ اور پٹھان کے نام پہ، انصاری اور حواری کے نام پہ جو تفریق در تفریق کے ہم شکار ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ایک ہو جاتے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ کے لیے سب سے بڑی آئیڈینٹی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہی جاہلانہ عصبیت ہے اور یہی وہ ایسا ماحول ہے کہ جس ماحول کو میرے آقا نے اپنے پیروں تلے روتا ہے۔ حضور پاک ہے، عرفات کا میدان ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، میرے پیارے آقا خطاب فرما رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود کلکم من بنی آدم وآدم من تراب۔ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، نہ تو عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پہ فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پہ، نہ کالے کو گورے پہ۔ تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو، آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس حضور صاحب سجادہ۔ عزت اسی کی ہوگی عزت کی بات کرے گا۔ مولانا مفتی سلمان اظہری نبی کی ناموس کی بات کریں گے، وہ کرناٹکا کے ہوں گے ہمارے امام۔ نبی کی عزت کی جو بات کرے گا وہ ہمارا ہوگا، جی کوئی بھی ہو۔ زندہ باد ایک حواری کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، میرا امام ہوگا، شیخ ہو کے پیچھے کھڑے ہو کے زندہ باد، زندہ باد۔ غلام غوث قادری شیخ ہو کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی اقتدا کریں گے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ عزت اسی کی ہوگی جو نبی کی ناموس کی بات کرے گا، وہ پیغام ہے کی بات کرے گا۔ اس کو پہلے روک دو مسلمانوں۔ یہ فرق یہ جھارکھنڈ اور بہار میں سب سے زیادہ میں دیکھتا ہوں، اتر پردیش میں فلاں بڑے ہیں، فلاں چھوٹے ہیں، فلاں یہ ہے، چلاؤ وہ ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور شمس تبریز بھائی زبان سے کہنا بھی بہت آسان ہے، ابھی تو میں نے بول دیا، بولنے میں تو بہت ٹائم نہیں لگا۔ اے سی چیمبر میں بیٹھ کے قانون بنانا تو آسان ہے، لیکن گراس روٹ کے زمین پہ امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھنا چلو اسی بارگاہ میں جہاں سے زندگی کی نہریں رواں رواں ہے، چلو اسی بارگاہ میں جہاں سے چشمہ آب حیات پھوٹتا ہے، چلو اسی بارگاہ میں جہاں بلال کی عشق کو آسودگی ملی، چلو اسی بارگاہ میں جہاں سہیب کی فطرت کو تابندگی ملی۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے اور مسجد نبوی ہے۔ خاندانی عصبیت کو حضور نے کیسے ختم کیا ہے؟ جہاں بنو تیم کے ابو بکر کھڑے ہیں، بنو زہرا کے عمر کھڑے ہیں، تو بغل میں حضرت بلال بھی کھڑے ہیں، حضرت سہیب بھی کھڑے ہیں اور حضرت سلمان فارسی بھی کھڑے ہیں۔ اور اس وقت تو عصبیت ختم ہی ہو گئی۔ صوفی صاحب قبلہ کہ جب کعبے کی چھت پہ اذان دینے کی بات آئی، مکہ فتح ہوا 20 رمضان کو، یہ محبت کی بات سن لیجیے، بات چلی ہے تو عشق کی بات اور محبت کی بات ہے۔ 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور چلے 8 ہجری کو، یہ ہجری بھی یاد کر لو بھائی۔ ہاں یہ پب جی فری فائر سے نہیں کام چلنے والا، صرف پب جی فری فائر، ٹویٹر، انسٹا، فیس بک، لائن ہائی، زندہ باد، زندہ باد، اسی میں ہمارا بیٹا لگا ہوا، زندہ باد۔ اس سے کچھ نہیں ہونے رہا۔ 8 ہجری اور میرے آقا چلے 10 رمضان کو، 20 کو جب انٹری ہوئی نا تو ہوا یہ کہ 10,000 آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، اور جب کعبے کی چھت پہ اذان دینے کی بات آئی تو کہا ہی نا بلال کہاں ہے؟ سامنے صنادید قریش ہیں، وہ مکہ والے کہ جو حضرت ابرا غور سے ادھر دیکھو، وہ مکہ والے آج بھی کسی کو دیکھ کے آپ بھی ہنستے ہیں نا۔ مکہ کے لوگ حضرت بلال کو ننگی پیٹھ کے ساتھ ریت پہ لٹاتے تھے نا۔ کہا بلال ایک کالی ماں کا بیٹا بلال ہے، اس کا تعلق ایتھوپیا سے ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ این بلال، بلال کہاں ہے؟ اور بلال کو مصطفیٰ نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا۔ اسی وقت عصبیت کے سارے بت زبیدوز ہو گئے تھے اور سب خاک آلودہ ہو گئے۔ کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟
अबू सुफियान उससे पूछता है हो क्या रहा है? अरे मोहम्मद को कोई और न मिला, बनु तैम का कोई न मिला, बनु ज़हरा का कोई न मिला। अरे अबू बकर को चढ़ा देते, उमर को भेज देते, उस्मान को काबे की छत पे। देखिए बड़ी अहम बात चल रही है, बोलो तो जिंदाबाद होगा, इस पर तो बोलना होगा। इधर हमारे यहाँ भी बहुत है ना कि अंसारी पशे पठान फलाने चिलाने बहुत है ना, बहुत ज्यादा जिंदाबाद। और अभी तो जातिगत जनगणना पूरे बिहार में है, सेंसस, ये कास्ट बेस्ड सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस ये बिहार के मुख्यमंत्री शुरू कराए। और माननीय क्या नाम है उप मुख्यमंत्री को, ये नाम तो नहीं मुझे पता, अब वो लोग भी हैरान हो गए कि मौलाना कैसे को उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। हालांकि मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इन्होंने कहा कि भाई बिहार में जातियों को देखना है। और जाति कितनी बना दिया तो 215 से ज्यादा बिहार के अंदर, सबका कोड दे दिया। 181 किसी का है तो किसी का 49 है तो किसी का फलाने है तो किसी का ढमकाने, अलग अलग कोड है। तो यहाँ तो और जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उस दौर में भी ये बातें थी, फला आका फला गुलाम। अबू सुफियान कहता है अबू बकर काबे की छत पे क्यों नहीं? अरे मक्का के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि काश की उमर काबे की छत पे चढ़ जाते। ये क्या हो गया? आज तो खानदान की रीत और रिवाज खत्म। ये हो क्या रहा है कि बिलाल जिसका ताल्लुक न तो मक्का से है न मदीने से है, लेकिन गुलाम गौस कादरी को कहने दिया जाए अरे जालिमो तुम्हें क्या खबर हो, काबे की छत पे चढ़ने के लिए मक्का और मदीना से ताल्लुक की जरूरत नहीं है, नबी से ताल्लुक की जरूरत है, मुस्तफा से ताल्लुक की जरूरत है। जिसका ताल्लुक जितना मजबूत होगा वही नबी के करीब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, जश्न दस्तार बंदी। अब मोहब्बत की बात सुनिए, बिलाल काबे की छत पे है। अब मेरा बिलाल कहता है नबी का गुलाम बिलाल, हाय हाय नबी का आशिक बिलाल, जिंदाबाद कहते या रसूल अल्लाह। मदीने में जब जब अज़ान देता हूँ तो आप कहते हैं काबे की तरफ रुख कर लो बिलाल। रास्ते में जब जब अजान पढ़ने की बात आई, हमने कहा या रसूल अल्लाह किधर रुक करके अजान पढ़ो? कहा काबे की तरफ रुक कर लो। या रसूल अल्लाह मक्का के बाहर, हरम के बाहर था, आपने काबे की तरफ रुक कर लो। लेकिन हुजूर बात समझ में नहीं आ रही, काबा तो मेरे नीचे है, कहां से काबे की तरफ रुख हो? अजान पढ़ू किसे देख के? इश्क वाले खानकाह में आने वालों, ये फैजाने बगही शरीफ बरस रहा है। ये फकीर बोल नहीं रहा है, दोनों मशाइख का फैजान बुला रहा है। सूफी अनवार साहब किबला, बाईं जानिब हजरत मौलाना जाहिर साहब किबला, ये दोनों फैजान जब गुलाम गौस की पुष्ट पनाही करे तो क्यों ना गौस आजम का गुलाम खिताब करे। मैं कहता हूँ अब बिलाल कहता है मेरा या रसूल अल्लाह, अब तो काबा मेरे नीचे और अजमत मिली है इश्क को, हाय हाय मोहब्बत अपनी मेराज को पहुंची है। तपती हुई रेत पे बिलाल को सताया गया था, उस वक्त ख्वाबो ख्याल में भी बिलाल ने न सोचा होगा कि काबे की छत पर चढ़ के अजान दूंगा। आज काबे की छत पर भाई बिलाल है, कहाँ रुक करके अजान दूं? तो आका करीम ने फरमाया बिलाल काबे के सामने होके अजान देते थे जब तुम नीचे रहते थे, अब काबा तेरे नीचे है तो काबे के काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, मेरी जानिब रुख करो, पढ़ना शुरू करो। किताबों के अंदर आता है हुजूर काबे का तवाफ कर रहे हैं और जिधर जिधर मुस्तफा का रुख जा रहा है मेरे बिलाल का रुख उधर को जा रहा है। जिंदाबाद शहंशाह काबा तो देख काबा देखो, मेरे काबा भी कह रहा है लोगों मेरे काबा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, काबे के काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक काम तो हुजूर ने ये किया कि बिलाल को वहां अज़ान दिलवाया, और आप और हैरान हो जाएंगे, एक बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि हुजूर ने कैसे खानदानी असलियत को जूते तले रोक दिया है। कोई छोटा बड़ा नहीं, हाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा सब बड़ा। हमारे यहाँ मनुवाद नहीं है, ब्राह्मणिज्म कल्चर नहीं है कि आप फलाने हैं, कोई क्षत्रिय तो कोई ब्राह्मण तो कोई वैश्य तो कोई शूद्र तो कोई क्या क्या, ये नहीं है कुछ। हमारे यहाँ एक चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कल को कोई फतवा हमको न लगा रहे मौलाना ये वहाबी और देवबंदी से भी इत्तेहाद की बात कर रहे, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ताज शरीका का गुलाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मैं बोलता हूँ तो मतलब वही होता है मसला के आला, इसमें कुछ अलग से घाल मिल नहीं है, इसमें कोई मुदाहनत नहीं है, बड़ी नहीं है। तो मैं आपसे करना चाहता हूँ बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाया, और जब मक्का में एंट्री हुई ना तो हुजूर जिस ऊंटनी पे सवार थे हुजूर के पहलू में
کوئی اور نہیں بیٹھا تھا. جس دنیا جسے غلام زادہ کہتی تھی, یعنی حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے بتا دیا کہ غلام زادہ گود میں ہوگا اور ایک غلام کعبے کی چھت پہ ہوگا. زندہ باد زندہ باد. کوئی آقا اور غلام نہیں. واہ واہ. مانو, ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں, بہت لمبی تقریر ہوئی, ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں, خانقاہ تیغیہ بگہی شریف سے یہ میسج لے کر جاؤ, خاندانی عصبیت کو بھلا دیجیے, شیخ پٹھان انصاری پھلانے چلانے اور اپنی نسلوں کو سنبھالیے. خدا را اگر آنے والی نسلوں کو نہ سنبھالیں گے تو مسجدیں 4 منزلہ ہوں گی, کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا. اور اپنی بیٹیوں کو سنبھال لو, اپنی بچیوں کو سنبھال لیجئے. اللہ اکبر. نہیں تو کبھی دیو گھر, تو کبھی گملا, کبھی لاتیہار, تو کبھی جامتارا, تو کبھی مظفر پور, اور کبھی سیوان, اور کبھی شیوہر, تو کبھی مختلف جگہوں سے جو خبریں آتی ہیں نا اللہ اکبر, کبھی سیتامڑھی اور کہاں سے, اور کبھی مہاراشٹر کا کولا سے, تو کبھی مختلف جگہوں سے, ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. جو بھی دل درد مند رکھتا ہوگا یقیناً بے چین ہو جاتا ہوگا. اپنی بچیوں کو سنبھالو, نہیں تو مکان 4 منزلہ ہوں گے, آپ کے آنگن میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں گونجے گی. اس لیے 2 کام کر لیجیے. اور آپ کا یہ ادارہ جس میں حفظ قرآن کے شکل میں یہ 4 حافظ قرآن اس وقت موجود ہیں آپ کے سامنے, یہ سارا کریڈٹ اس مدرسے کے اساتذہ کو جاتا ہے. حافظ شاہین صاحب کوئی ہیں, شاہین جمالی صاحب قبلہ, اچھا ماشاء اللہ, ان کو کریڈٹ جاتا ہے ماشاء اللہ. حافظ معظم صاحب قبلہ اور ہمارے بھائی حافظ شاہین جمالی صاحب قبلہ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے کے مدرس یہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے اپنی خون جگر کو پلاتے ہیں. ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر جو نہیں کرتا نا, اور ایک IAS اور IPS جو نہیں کرتا نا, ہمارا حافظ قرآن وہ کام کرتا ہے. زندہ باد. ایک حافظ شاہین جمالی نہ جانے کتنے کو حافظ بنا رہے ہیں. لاؤ کسی مسلمان DM کو کہ جس نے کوچنگ کھول دیا ہو نہ جانے, اور بہت سارے بچوں کو DM بنا دے, یہ ایک آدمی کو کوئی کچھ نہیں کرنے والا صاحب. مسلمانوں کے تتھا کتھت نیتا بھی کچھ نہیں کرتے, یاد رکھیے گا, جو کرنا ہے سب آپ کو کرنا ہے. ہاں انہی مدرسوں کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنے والا ایک حافظ قرآن ایک ٹائم بھوکا رہنا تو گوارا کر لیتا ہے, اور جو بچے درسگاہ میں بیٹھتے ہیں اسے یقیناً وہ پڑھاتا ہے, پڑھاتا نہیں بلکہ اسے پلاتا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ان علماء کی قدر کیجیے. اور حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور ایک دوسرے کو پڑھائے. خانقاہ تیغیہ بگہی شریف کے صاحب سجادہ حضرت علامہ الحاج ظاہر حسین صاحب قبلہ, جو فقیر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ. ایک بار غالباً محفوظ کامل صاحب قبلہ کے ذریعے سے یہی کی دعوت تھی جو کسی وجہ سے چھوٹ گئی, لیکن آج میں اس کا بھی کفارہ میں نے ادا کر دیا. بہت دل سے تقریر کیا ہوں, ویسے میں تقریر کیا کہ نہیں, کل ابھی گزشتہ رات کے جلسے میں اس طرح میں نے تقریر نہیں کی تھی, حالانکہ مجمع اس سے ٹریپل تھا کل, لیکن آج کم مجمع میں نے بہت میں نے کہا کہ یہ بولا غلام غوث بولتا کیا ہے, یہ حضرت لوگوں کا فیصلہ نہیں بولا ہے. زندہ باد زندہ باد. نسبت بھی تو بڑی چیز ہے نا, نسبت, یہ نسبت تیغی ہے. اور ہمارے سرکار تیغی رضی اللہ اکبر, ان کو کوئی سکھائے کہ سنت کیا ہے اور سنت پہ عمل کیا ہے, کوئی سرکار سرکاہی کو سکھائے. اللہ اکبر. ہم نے تو یہ دیکھا کہ سرکار سرکاہی اپنے بستر سے اپنے آخری عمر میں اٹھتے ہیں اور ٹوپی سر پہ لینا بھول گئے, باتھ روم میں جانا تھا تو سامنے ایک کدو کا پتا تھا جو گرا ہوا, اس کو اٹھا کے سر پہ رکھا اور پھر اور تم سکھاؤ کہ سنت کیا ہے. سبحان اللہ. جہاں توحید پلایا جاتا ہے وہ ہے خانقاہ تیغیہ, توحید جہاں پلائی جائے, زندہ باد, اور جہاں رسالت کی تعلیم دی جائے. اس لیے میں مریدین سے گزارش کروں گا کہ اپنی خانقاہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے, اور آپ کی توجہ فقط آپ اپنے پیر کی جانب. میں دیکھیں میرا ایک اصول ہے کہ کسی پیر کی مخالفت نہ کرو. یاد رکھیے, اگر وہ پیر متبع شریعت و سنت متبع, اور ہماری خانقاہ الحمدللہ خانقاہ تیغیہ, یہ تو وہ خانقاہ تیغیہ ہے. کبھی وسیم بھائی پڑھ رہے تھے محبوب گوہر صاحب کا وہ شعر کہ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ زندہ ولی کو دیکھنا ہے تو تیغ علی شاہ کو دیکھنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نائب غوث اعظم کہہ رہا ہے. یہ کون؟ اور یاد رکھیے اگر غوث پاک کا فیضان بدایوں میں آ رہا ہے اور ایک چشمہ اگر بریلی میں آ رہا ہے تو غلام غوث کو کہنے دیا جائے کہ مظفر پور کے سرکاہی بھی خالی نہیں ہے, وہاں بھی فیضان کم غوث اعظم کا منظر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
فیضان سرکار سلطان. اور فقط مظفر پور نہیں، ہاں دامودر پور کے خانقاہ صوفیہ میں بھی غوث اعظم، مگہی شریف کے اندر یہ خانقاہ حضرت مولانا علامہ ظاہر حسین صاحب قبلہ کی خانقاہ میں بھی غوث اعظم کا فیضان. اور ہمیں فخر ہے قادری فقیر ہونے پہ. قادری النار یا غوث اعظم کی جنم، یقیناً فخر ہے. غلام غوث اعظم بے کسو مسترد نمی ماند، اگر ماند شب دیگر ہے نمی ماند. ہم تو غوث پاک کے غلام ہیں. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھے. دیکھو قادری ہو کے بھی بہت سارے جو قادری ہو جاتے ہیں، تو قادری رکھ، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے تجھ سے در، در سے سک، اور سک سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہو پہرا تیرا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اسلام زندہ باد. خانقاہ تیغیہ زندہ باد.